موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی بات۔ موبائل نیٹ ورک اس لیے بند کیا گیا، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئٹہ میں ایک سیریس تھریٹ گزشتہ ایک ہفتے سے موجود تھا۔ ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہر اللہ ترین، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ، کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا، اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے۔ کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ یہ بتائیے کہ جس طرح سے کل تک واقعات ہو گئے، آئندہ کے لیے کیا آپ موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں، معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی۔ پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا، اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی، اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو، اب کام شروع ہوا ہو، تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کو غیر معمولی یا غیر روایتی حالات کا سامنا ہے، جس سے نہ صرف حکومت ریاستی ادارے بلکہ عوام سے زیادہ سفر کرتے ہیں، تو ان غیر روایتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جرگہ سسٹم پہلے سے صوبے میں موجود تھا جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے۔ حکومت اس بات پہ غور کیوں نہیں کر رہی کہ صوبے کے جو قبائلی علماء ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، گرینڈ جرگہ طلب کریں یہاں پہ یہ معاملات اٹھائے اور ایک متفقہ ایک قیامت طے کریں، مسائل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے۔ جیسے میرے بھائی شاہد دلن صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے، تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں، ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں، تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا، مانا ہے۔ سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے۔ اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے، لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں، اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے، تشریف لائے، ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں، اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ، چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی، اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست، بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ توقع رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے، تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی، وہ اٹک جائے گی۔ آپ نے اسی پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹ کو بڑھا، پچھلی گورنمنٹس میں آپ بھی تھے، 2 سال بھی تھے، تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا پولیٹیکلی، اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گلٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے، جان چھڑائیں تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں، میں نے کہا کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے، تو اس پر ایک ول چاہیے، کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے۔ اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز
बेहतरी अब कब आती है? पूरी 100% करप्शन दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी जाकर 100% नहीं रोक सकते, मगर उसके बाद करप्ट प्रैक्टिस के बाद आप कौन से इनिशिएटिव लेते हैं, दैट्स मैटर। वो काउंट करती है कि आपका अगला कदम क्या ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह जो है हमारी ये जो हुकूमत है इस वक्त कोशिश कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर में, उसमें ये ख़ास तौर पर करप्शन का जो है अंसर शामिल है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, कोई भी शख्स वॉलंटरीली करप्शन करके खुद छोड़ कर नहीं जाता, उसको दबाव में डालकर उसको जो है बिहाइंड द बायर करके उससे निकाला जा सकता है। मुझीब एक पॉइंट आपने एहतसाब का सवाल किया, इस सूबे में जो करप्शन के इशूज़ रहे हैं उनसे ना मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इनकार किया है, ना मुँह फेरा है। इसीलिए पहली मरतबा सूबे में एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन किया गया है। गो के एक फिर वही बात आती है कि एक चीज़ आपने